بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جھوٹ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، یہاں تک کہ اسے الخبائث بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی ہے، مگر 3 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ وہ 3 کون سی جگہ ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 جگہ بتانے جا رہے ہیں، اور ان جگہوں پر جھوٹ بولنا کیوں جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، جھوٹ کو الخبائث کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی سے متعلقہ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتائیں کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بہت سی برائیاں کرتا ہوں، مثلاً شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت، حسد، غوری اور زنا وغیرہ۔ یہ تمام برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں اور میں ان کو سب کو ایک مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس شخص کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں اور ان تمام برائیوں کو میں ایک ہی بار میں نہیں چھوڑ سکتا، یعنی ان سب سے ایک ہی بار توبہ طائب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے جھوٹ نہ بولنے کی حامی بھر لی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھا، تو اس شخص نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میری دوسری برائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ پیارے دوستو، ہمیں اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کس طرح سے دوسری برائیوں کی جڑ ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو شراب، جوا اور زنا وغیرہ سے بھی منع کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و حکمت سے نواز رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو صرف اور صرف جھوٹ سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جھوٹ کی وجہ سے اس کی دوسری برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں، لہٰذا اگر یہ شخص جھوٹ بولنا ترک کر دے تو اس کی دوسری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جھوٹ کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو دوسری برائیوں اور گناہوں میں خود بخود مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے پیارے دوستو، اب آپ کو وہ 3 جگہیں بتاتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو جائز اور حلال قرار دیا تھا۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے نئی نسل کا آغاز ہونا ہوتا ہے، اور اسی رشتے نے نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان گھریلو مسائل کی وجہ سے بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں اور بات تلخ کلامی تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کو غصے میں صبر کرنا چاہیے، مگر بعض اوقات اس کے بھیانک انجام بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو بچانے کے لیے اسلام میں اسی لیے جھوٹ کو جائز یا حلال قرار دیا گیا ہے، مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس کو روزمرہ عادت نہ بنا لیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اگر کافروں کے خلاف مسلمان کی جنگ جاری ہو تو آپ اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کا مقصد کفار یا کافروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے اسلام میں جنگ کے دوران جھوٹ کو جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ میں آپ اپنی جنگی چالوں کو چھپانے اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی خاطر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تیسری جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، وہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درس دیتے ہیں، مگر کئی بار ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپس کی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور بات گھریلو جھگڑے سے آگے قبائل کی لڑائی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے کہ جب آپ دو قبائل یا دو مسلمان گھروں میں یا دو آدمیوں میں صلح کرانے کی نیت سے کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس جھوٹ کے بدلے میں گناہ نہیں دیتی، بلکہ اس کو حلال اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہوں پر مسلمانوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، مگر ایک بات یہاں پر یاد رکھنے والی ہے کہ ان تینوں کاموں کو آپ کی نیت سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ آپ کی نیت خالصتاً اگر ان 3 عملوں پر مشتمل ہوگی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک شبہ ہوگا تو آپ کو جھوٹ کا گناہ ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1939 میں ان 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔